قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ دو بڑی طاقتیں آپس میں الجھنے کو تیار ہیں۔ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آخر یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جنگ کن کن ممالک کو لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو جلد ہی 8 سینئر امریکی عہدیداروں کو ناپسندیدہ شخصیات کی فہرست میں شائع کرے گا، جن کی مستقل طور پر روس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جلد ہی روسی وزارت خارجہ کی سرکاری ویب سائٹ روس مخالف پالیسی تیار کرنے میں ملوث 8 موجودہ اور سابقہ امریکی اعلیٰ عہدیداروں کو عوامی شخصیات کے نام شائع کرے گی۔ ان شخصیات پر روس میں مستقل طور پر داخلے پر پابندی ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ماہ امریکہ کی طرف سے بلیک لسٹ میں شامل روسی عہدیداروں کے خلاف عائد پابندیوں کے رد عمل میں یہ جوابی اقدام کیا گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جمعہ کو اعلان کردہ اقدامات ماسکو کے رد عمل کا صرف ایک حصہ ہیں۔ وزارت کے مطابق اس کے علاوہ اور بھی اختیارات ہیں۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ہمارے معاشی رد عمل کے امکانات ابھی زیر غور ہیں۔ وزارت خارجہ کے نمائندے نے کہا کہ اگر واشنگٹن پابندیوں کی ڈگر پر چلتا رہا تو اس کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے روس سے امریکہ کے 10 سفارتکار ملک بدر کر دیے تھے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس امریکہ سے 10 روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکی انتظامیہ نے 10 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کو کہا تھا، جو کہ انتہائی غیر دوستانہ عمل ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امریکہ کے اس عمل کا زبردست جواب دیں گے۔ روسی اعلیٰ سفارتکار کا کہنا تھا کہ ہم نے روس میں موجود 10 امریکی سفارتکاروں کو فوری روس چھوڑنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یاد رہے، امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز روس مخالف پابندیاں عائد کرنے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے اور امریکہ میں 10 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس کے جواب میں روس نے بھی اب 10 امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور امریکہ پر جوابی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ روس کے اس اعلانیے کے بعد اب امریکی کمپنیاں 14 جون 2021 کے بعد سینٹرل بینک، نیشنل ویلفیئر فنڈ یا روسی وزارت خزانہ کے ذریعے روسی قرضے حاصل نہیں کر سکیں گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے ساتھ ناخوشگواریوں کا تبادلہ جاری رہا تو ماسکو واشنگٹن سے روس میں ان کے سفارتی عملے کی تعداد کم کر کے 150 افراد تک بھی کر سکتا ہے۔ لاروف کے مطابق اس وقت 450 روسی سفارتکار امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے 150 افراد اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مشن میں اور باقی 300 افراد سفارت خانے اور قونصل خانے میں کام کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اس دوران روس میں بھی 450 امریکی سفارتکار موجود ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان ناخوشگوار اقدامات کا تبادلہ جاری رہا تو ہم امریکیوں سے سفارت خانے میں کام کرنے والے عملے کی تعداد اور دونوں قونصل خانوں میں موجود سفارتی عہدیداروں کی تعداد کم کرنے کو کہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں روس اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں تناؤ جاری رہے گا۔ دوستو، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کانفرنس میں مزید کہا کہ روس غیر ممالک کے شہریوں کو امریکی سفارتی مشن کے ذریعے روس جانے کی روایت کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار کا آغاز کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سفارتی تعلقات کے بارے میں ویانا کنونشن کے مطابق اور لیبر کوڈ سمیت روسی قانون سازی کے مطابق ایک ایسا عمل شروع کر رہے ہیں جس میں امریکی سفارتی مشنوں کی جانب سے روسی یا دیگر کسی بھی ممالک کے شہریوں کی خدمات حاصل کرنے کے عمل کو روک رہے ہیں۔ لاروف نے نشاندہی کی کہ ماسکو طویل عرصے سے واشنگٹن کو سفارتی عملے کی تعداد میں ناقابل قبول اختلافات کے بارے میں بتا رہا تھا۔
روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کئی سالوں سے اس مسئلے پر امریکہ سے تبادلہ خیال کیا جاتا رہا ہے۔ روس نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ کار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے ذریعے سفارتکاروں کو میزبان ملک کے بارے میں طویل دورے کرنے کے لیے معمولی اطلاع معاہدہ ہے، جس کے ذریعے سفارت خانے اور جنرل یعنی اوپن لینڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ممالک میں قونصل خانے کے سفارتکار میزبان شہر سے 25 میل کے فاصلے پر سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں ہر بار میزبان ملک کے حکام کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ لاروف نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے تحت امریکی سفارتکار کسی بھی اطلاع بھیجنے کے قانون کو یکساں نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ماسکو میں امریکی سفارتکاروں کے مقررہ زون سے آگے کے دوروں کے لیے درخواست دینا اب سے لازمی ہوگا۔ لاروف نے یاد دلایا کہ معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی کا ارتکاب بہت پہلے ہوا تھا جب امریکی فوج کے اتاشی کے دفتر کے افسران بغیر کسی اطلاع کے وسطی روس گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خلاف ورزی پر جب امریکی عہدیداروں سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے پاس مقررہ حدود سے دور جانے کا نوٹیفیکیشن یعنی اجازت نامہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے محض نظر انداز کر دیا اور کہا کہ وہ اجازت نامہ لینا ہی بھول گئے تھے۔ روس نے پولینڈ کے 5 سفارتکاروں کو بھی ملک سے نکل جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس وارسا کے اقدامات کے جواب میں پولینڈ کے 5 سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وارسا نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جلد بازی سے کام لیا اور 3 روسی سفارتکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ پولینڈ چھوڑ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمل کے بدلے میں 5 پولینڈ کے سفارتکاروں کو روس سے نکال دیا جائے گا۔ یاد رہے 15 اپریل کو پولینڈ نے امریکہ سے اظہار یکجہتی کی غرض سے 3 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لاروف کا کہنا تھا کہ مجھے اب امریکہ مغرب کی روس کے ساتھ سفارتی جنگ کی جھلک نظر آ رہی ہے، جب 2018 میں برطانیہ کے شہر سیلسبری میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے الزام پر روس کے 23 سفارتکاروں کو برطانیہ سے نکال دیا گیا تھا۔ جواب میں روس نے 50 برطانوی سفارتکاروں کو نکالا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور روس کے سفارتکار آسٹریلیا، البانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، نیدرلینڈ، کروشیا، یوکرین، ڈنمارک، آئرلینڈ، اسپین، ایسٹونیا، لٹویا، لیتھوانیا، مقدونیہ، مالدووا، رومانیہ، فن لینڈ، ناروے، سویڈن، کینیڈا اور جمہوریہ چیک سے بھی بے دخل کیے جانے لگے۔ جواب میں روس نے ایک ہی دن میں 23 ممالک کے 59 سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کیا۔ روس کی جانب سے 60 امریکی سفارتکاروں کو بھی نکالنے اور قونصل خانہ بند کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یورپ اس وقت امریکہ کی کٹ پتلی بن چکا ہے۔ روس کے ساتھ سفارتی جنگ میں پیش رہنے کے بعد حال ہی میں امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے چین کے کئی عہدیداروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا اعلان کیا۔ منافقت یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر یہ تمام ممالک نہ صرف چپ ہیں بلکہ بھارت کے ساتھ بھرپور سفارتی، تجارتی اور دوستانہ تعلقات بھی استوار کر رہے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔